حشرات الارض، جنہیں کیڑے مکوڑے بھی کہا جاتا ہے، کیا آپ ان کے بارے میں ایک حیران کن بات جانتے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر تمام کیڑے مکوڑے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا پھر ان حشرات الارض کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آئیے ان حیرت انگیز انکشافات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بن بناتے ہوئے کیڑے مکوڑے جب کاٹتے ہیں یا کھانے میں گر جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو غصہ آتا ہوگا، لیکن انہیں مارنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر میں مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے خوراک کی پیداوار اور ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم کا مطلب ہے وہ نظام جس کے تحت جانوروں، پودوں اور بیکٹیریا سمیت تمام جانداروں کی زندگیوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم کی سینئر کیوریٹر ڈاکٹر ریبیکا میک ایلسٹر نے BBC کے پروگرام کراؤڈ سائنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم دنیا سے تمام کیڑے مکوڑے نکال دیں تو ہم بھی مر جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کیڑے مکوڑے حیاتیاتی ڈھانچوں کو توڑتے ہیں، اس سے ان کے گلنے، سڑنے اور تحلیل ہونے کے عمل میں تیزی آتی ہے۔ اس طرح مٹی کو تازگی ملتی ہے۔ ڈاکٹر میک ایلسٹر نے کہا کہ ذرا سوچئے، اگر ہمارے پاس فضلے کے خاتمے کے لیے کیڑے مکوڑے نہ ہوں تو ماحول کتنا ناخوشگوار ہوگا۔ حشرات الارض کے بغیر ہم فضلے اور مرے ہوئے جانوروں کے تالاب میں تیریں گے۔ کیڑے مکوڑے پرندوں، چمگادڑوں اور دودھ پلانے والے چھوٹے جانوروں کو بھی خوراک مہیا کرتے ہیں۔ سڈنی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرانسسکو سانچیز-یایو کا کہنا ہے کہ تقریباً 60% جانوروں کی زندگیوں کا دار و مدار کیڑے مکوڑوں پر ہے۔ اس لیے پرندوں، چمگادڑوں، مینڈکوں اور تازہ پانی کی مچھلیوں کی متعدد اقسام غائب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ نیوٹرینٹ ری سائیکلنگ کا یا مختلف غذائی اجزاء کے غذا کی فطری پیداوار میں دوبارہ شامل ہونے کے عمل کا انحصار بڑی حد تک ایسے کروڑوں کیڑے مکوڑوں پر ہے جو زمین کے اندر اور پانی میں رہتے ہیں۔ مفت کی خدمات دوسرے جانداروں کے لیے خوراک کا ایک قیمتی ذریعہ اور ایکو سسٹم کے لیے فائدہ مند ہونے کے علاوہ کیڑے مکوڑے ایک اور اہم کام بھی انجام دیتے ہیں جو غذا پیدا کرنے میں بہت اہم ہے۔ یہ کام ہے پولینیشن۔ ایک تحقیق کے مطابق کیڑے مکوڑے انسانوں کو پولینیشن جیسی مفت سروس فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کو $350 ارب کا فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سانچیز-یایو کا کہنا ہے کہ پھولوں والے زیادہ تر پودوں اور ہماری فصلوں کے 75% پودوں کے لیے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے ہونے والی پولینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولینیشن وہ عمل ہے جس میں کیڑے مکوڑوں کے ذریعے پودوں کے بیج ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچتے ہیں اور نئے پھول وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم کیڑے مکوڑوں کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر چاکلیٹ کا پودا، جس کی پیداوار بڑھانے میں 17 اقسام کے کیڑے مکوڑے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں تقریباً 15 قسم کے کاٹنے والے کیڑے، بہت چھوٹی چیونٹیاں اور موت شامل ہیں۔ ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کئی ممالک میں شہد کی جنگلی مکھیوں سمیت کئی اقسام کے کیڑوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی کئی مشہور اقسام جیسے مونارک تتلیوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ تتلیاں جنگلی پھولوں کی افزائش کے لیے ضروری ہیں، لیکن ہم اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ انتہائی بڑی تعداد کیڑے مکوڑوں کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ فی الحال ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ امریکہ کے اسموتھسونائن انسٹی ٹیوٹ کے مطابق دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں کا مجموعی وزن انسانوں کے مجموعی وزن سے 17 گنا زیادہ ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے اندازے کے مطابق کسی بھی ایک وقت میں دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد 10 کوئنٹل ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں ایک کوئنٹیلین کا مطلب 1 ارب ہوتا ہے، لیکن تحقیق کاروں کے درمیان کیڑے مکوڑوں کی اقسام کی صحیح تعداد پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق یہ 2 سے 30 ملین تک ہو سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر خاتمہ کیڑے مکوڑوں کی بڑی تعداد اور ان کا تنوع بھی انہیں معدومی کے خطرے سے نہیں بچا رہا، یہاں تک کہ ایسے کیڑے بھی ختم ہو رہے ہیں جنہیں ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا جا سکا۔ ڈاکٹر میک ایلسٹر بتاتے ہیں 1930 اور 1940 میں دریافت ہونے والے کئی کیڑوں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ان کے علاقے بہت عرصہ پہلے تباہ کیے جا چکے ہیں۔ اندوہناک پیشن گوئیاں فروری 2019 میں بایولوجیکل کنزرویشن نامی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کافی اندوہناک منظر کشی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمنی، برطانیہ اور پورٹو ریکو میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد ہر سال 2.5% کم ہو رہی ہے۔ ان 3 ممالک میں گزشتہ 30 برسوں سے کیڑے مکوڑوں کی تعداد کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سانچیز-یایو کہتے ہیں
کہ ایسے علاقوں میں جہاں تحقیق کی جا رہی ہے وہاں کیڑوں کی تقریباً 41% اقسام کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 2017 میں ہونے والی ایک دوسری تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جرمنی میں گزشتہ 30 برسوں میں اڑنے والے کیڑوں کی تعداد میں 75% کمی آئی ہے۔ یہ کمی ان 60 علاقوں میں دیکھنے میں آئی جہاں کیڑوں پر تحقیق کی جا رہی تھی۔ کیرین جزیرے پورٹو ریکو میں ایک امریکی تحقیق کار نے دریافت کیا کہ وہاں گزشتہ 40 برسوں میں کیڑوں کی تعداد میں 98% کمی آئی ہے۔ اس صورتحال کا مطلب ہے کہ کئی اقسام کا مکمل خاتمہ۔ ڈاکٹر سنچیز بایو کے مطابق اگر موجودہ صورتحال کو تبدیل نہ کیا گیا تو ایک صدی کے اندر کیڑوں کی مختلف اقسام کی ایک بڑی تعداد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کیڑوں کے اصل قاتل کون ہیں؟ کیڑے مکوڑے جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں بڑے پیمانے پر کاشتکاری کو ان کی تعداد میں کمی کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیڑے مار ادویات کا بے دریغ استعمال اور عالمی درجہ حرارت جیسی وجوہات بھی کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں کمی کا باعث بن رہی ہیں۔ لال بیگ بڑی خبر یہ ہے کہ لال بیگوں جیسے کیڑے معدومی کے شکار کیڑوں کی جگہ لے لیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر ادویات کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔